فرماتے ہیں سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی کوشش جو انسان کو کرنی ہے وہ اپنے نفس کے خلاف کرنی ہے۔ کا انسان جو حسرت کھاتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا جہاد کرتا، میں اصحاب بدر کے ساتھ ہوتا جہاد کرتا، میں اہل بیت کے ساتھ ہوتا اور دشمن سے جہاد کرتا۔ میرے امام فرماتے ہیں انسان تو ابھی بھی جہاد کر سکتا ہے، وہ جہاد بدن کا جہاد تھا، تو آج بھی چاہے تو اپنے نفس کے ساتھ۔ سب سے بڑا دشمن، یزید سے بھی بڑا دشمن تیرا نفس ہے۔ عالم کے اندر بھی ہے، جاہل کے اندر بھی ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر تو اسے قتل کر لے تو کوئی کہے مولانا میرا جسم زخمی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، مجھے اتنا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا کون کہتا ہے؟ سب سے بڑی تلوار جو لڑنی ہے اس نفس کے خلاف لڑنی ہے۔ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے یہ سانپ کی طرح ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے 4 روزے رکھ لیے، 5 نمازیں پڑھ لی، 6 مجلسیں سن لی، 1 سال سے نماز شب پڑھ رہے ہو اور 2 سال سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب نفس مر گیا۔ فرمایا نہیں، یہ اتنا بدبخت ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، تجھے دھوکہ دیتا ہے، اب میں چلا گیا، میں نہیں ہوں، پھر اچانک سے تیرے وجود میں بیدار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہمیشہ چوکس رہا کرو، یہ ایک سرکش گھوڑا ہے جسے تمہیں رام کرنا ہے، اور جب یہ رام ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اس کو اپنا تابع دار غلام بنا۔ امام حسین کو آواز ہے کیا؟ ایا ایھۃ النفس المطمئنہ۔ جب تو بلند مراتب پہ آتا ہے تو تمہارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اب جو تو کہتا ہے یہ نفس تیری اتباع کرتا ہے۔ تو اس کی بھی ٹریننگ ہے کہ جتنی عبادات اللہ نے واجب کی، مثلا اللہ نے خمس واجب کیا، کیوں واجب کیا؟ صرف اسی لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں جو گرہ لگی ہوئی ہے مال کے ساتھ بندھی تو نہیں ہوئی، وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔